مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو میں جس اخلاق کی بات کر رہا ہوں وہ ہے باطن کی اصلاح، کہ اپنے محسنوں کو پہچانے انسان۔ اسلام میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا گیا ہے، پڑوسی کا حق دور رہنے والے سے زیادہ ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ہے زیادہ ہے بھائی، وہ جو آپ کی دیوار جس کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے اس میں اور غفار صاحب میں کوئی فرق بولو ہے ہی نہیں۔ جمشید صاحب ہو گئے یا پڑوسی ہو گیا، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھو پورشن والے گھر کبھی بھی مت لو، پورشن والے گھر جو ہے نا، پورشن والے، یہ ڈھیٹ پنا، پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوں۔ پورشن والے گھر میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ اپارٹمنٹ بنا دیے نا 4-6 گھر آپ نے لے لیے، گئے آپ، ایسا بیڑا غرق ہوگا نا آپ کا۔ ایک اتنا پانی استعمال کرے گا، موٹر خراب ہوگی تو اس کے پیسے نہیں دے گا، وہ کہے گا تم نے خراب کی ہے۔ مجھے گھر مل رہا تھا کہ پورشن، میں نے کہا نہیں لوں گا بھائی، جھگی میں رہ لے انسان، اپنی ہو وہ زیادہ بہتر ہے، چند لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا، کیونکہ خیال ہی نہیں ہے ایک دوسرے کا۔ ٹینکی مشترک ہے تو ایک تو پانی پورا نہ چھوڑ رہا ہے، موٹر خراب ہو رہی ہے تو کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ 4 پورشن ہوں گے، ہر ایک نے چھوٹی چھوٹی اپنی الگ الگ موٹریں لگائی ہوئی ہیں، لگانے کی جگہ ہے نہیں اتنی۔ آپ داخل ہو ایسا لگتا ہے کوئی فیکٹری ہے، ہر طرف موٹریں ہی موٹریں۔ پڑوسیوں کے حقوق کہاں گئے میرے بھائی؟ ایک صاحب جاننے والے، انہوں نے مجھے اپنے اوپر پورشن میں بلایا، ان کا پھڈا چل رہا ہے، تو پھڈا ختم کرنے کے لیے انہوں نے الگ اپنی ٹینکی لگا لی۔ اب دماغ دیکھیں، مائنڈ دیکھیں پڑوسیوں کا، الگ ٹینکی لگائی تاکہ مشترکہ ٹینکی سے پانی آئے نہیں اور جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب جب الگ ٹینکی لگائی ہے، لگانی تو اوپر ہی تھی نا، تو اوپر پورشن والے نے چھپڑ میں الگ سے ایک وال اپنے گھر کے لیے بھی نکال لیا اس سے۔ ماشاءاللہ، مائنڈ دیکھیں۔ اب وہ پریشان کہ یار ہم جب ٹینکی بھرتے ہیں تھوڑی دیر میں پانی ختم۔ اتفاق سے میں کسی کام سے ان کے اوپر پورشن چلا گیا نا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا تو چھپڑ میں ایک الگ سے وال نکلا ہوا ہے، اور جنہوں نے وال نکالا جیسے ہی میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہم تو آپ کے روز بیان سنتے ہیں، ماشاءاللہ، نائس ٹو میٹ یو، بیٹھیے۔ جو روز بیان سن کے بھی حال ہے تمہارا یار، نہیں سنتے تو کیا حال ہوتا۔ ایک طرف حدیث میں آتا ہے جس نے 1 درہم چوری کیا نا، 700 نمازیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پانی چوری کر رہے ہو یار، صبح شام کسی اور، وہ بےچارہ اپنے خرچے پہ ٹینکر لا کے، پانی تو گورنمنٹ دیتی نہیں ہمیں، انڈیا پانی بند کرے نہ کرے اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انڈیا نے جب بند نہیں کیا تھا تو بھی ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، جب بند کر دیا تو بھی نہیں مل رہا۔ ہم تو ٹینکر پہ چل رہے ہیں، ٹینکر پہ چل رہے ہیں بھائی۔ تو یہ آخری سہارا ہے ہمارا ٹینکر، یہ بھی گیا، گئے ہم، پھر بارشوں پہ سیٹ ہو جائیں گے ہم، خود ڈیم بنا کے نا رکھیں گے، بارش کا پانی ہوا اسٹور کیا اس کو۔ سائنسدانوں کو چاہیے پہلی فرصت میں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ بنانے کی کوئی مشین ایجاد کر لیں، یہ کہ ہوا میں ہائیڈروجن اور آکسیجن تو ہوتی ہے، ہم خود بنا لیا کریں گے، 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کو لے کے مکس کر کے۔ ہمیں حکومت کے پہ ڈیپینڈ کرنے سے نکالو۔ سولر پلیٹیں تو آ گئی نا، اللہ کا شکر ہے، بجلی میں لوگ اب انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی کوئی سائنسدانوں کو چاہیے پہلی فرصت میں کوئی مشین بنائے جس سے پانی بنا سکیں ہم لوگ۔ تو میرے بھائی یہ بھی اخلاق ہیں، اسلام نے پڑوسی کا حق دوسروں سے زیادہ بتایا ہے، زیادہ بتایا۔ لیکن خاندانی لوگ بھی الحمدللہ ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، کنواں کھودا انہوں نے اپنے لیے، کہہ رہے میں نے پہلے سے نیت کر لی کہ جب کنواں بھر جائے گا، ہم ٹینکی، میٹھا پانی تھا ان کے یہاں، جب میری ٹینکی بھر جائے گی کنویں کے پانی سے، تو جتنا بچا ہوا پانی ہے سارا اڑوس پڑوس میں، جو پڑوسی ہے جو قریب کا، اس کا حق زیادہ ہے نا،
تو سب سے پہلے اس کو، پھر اس کے بعد والے کو، پھر اس کے بعد والے کو. اچھا اس علاقے میں پانی بہت کم تھا، اللہ کی قدرت، نیت اچھی تھی نا، تو پانی بے تحاشا دے دیا اللہ نے، پہلے سے نیت اچھی تھی. کہہ رہے میں اپنی ٹینکی بھر لیتا ہوں، اس کے بعد پورا محلہ اس کنویں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سب آگے بھر کے جا رہے ہیں. میں نے کہا تمہاری نیت اچھی تھی تو اللہ نے برکت دی ہے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بادلوں میں آواز سنی کہ جا فلاں کی زمین پہ جا کے برس، اے بادل جا فلاں کی زمین پہ جا کے برس. کہہ رہے میں حیران ہوا کون غیبی آواز لگا رہا ہے بھائی، بادل کو فلاں کی زمین پہ برسایا جا رہا ہے. تو اس نے اس زمین والے سے پوچھا کہ بھائی تو کون سا ایسا عمل کر رہا ہے کہ بادل کو اسپیشل آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تیری زمین پہ جا کے برس. کہہ رہے جو پیداوار ہوتی ہے 1/3 اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو نبی کی باتوں پر ایمان ہونا ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو ان باتوں کو سننے میں مزہ بہت آتا ہے، یہ بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں ہے. مزہ کس بات کا آتا ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے، ہمیں خرچ کرنے کی ترغیبیں دینے کے لیے کتنی پاورفل موٹیویشن ہے، کتنی پاورفل حوصلہ افزائی ہے. نبی نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے صبح کے وقت میں یہ ندا لگاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. صبح جیسے ہی ہوتی ہے نا، جس علاقے میں صبح ہوگی 2 فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جو آج کے دن خرچ کرے گا نا مخلوق پہ، اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو ہاتھ روکے گا اس کے مال کو ضائع کر دے. اللہ ویسے بھی یہ کام کر سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ دعا مانگنا. تو اللہ کو بڑے دل والے پسند ہیں، چھوٹے دل والے پسند بولو نہیں. اللہ چھوٹے دل کا ہے بڑے دل کا ہے؟ بڑے دل کا ہے. یہودیوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ ہمیں ترسا ترسا کے کھلاتا ہے، معاذ اللہ. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، بہت تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. اللہ کو اتنا غصہ آیا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا غلت ایدیہم، ان کمبختوں کے ہاتھ بند ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا ان پر لعنت، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. دیکھو اللہ معاذ اللہ نقل کفر اگر بخیل ہوتا تو اللہ کو یہ تانا سن کے غصہ آتا؟ بولو نا. کسی کنجوس کو تانا دو نا کہ تو خرچ نہیں کرتا اور سب بچاتا ہے، کہ تھینک یو آپ نے میری تعریف کی، میں ایک قناعت پسند انسان ہوں اور الحمدللہ فیوچر کے لیے بچاتا ہی رہتا ہوں. میں کوشش ہے کہ قبر میں بھی ساتھ لے کے جاؤں. میں شکریہ آپ کے منہ سے اپنی تعریف سن کے بہت خوشی ہوئی، یوں بولے گا نا. لیکن جب سخی کو آپ کنجوس بولتے ہو نا تو بولے گا کنجوس ہوگا تو، کنجوس ہوگا تیرا باپ، کنجوس ہوگا تیرا دادا، کنجوس ہوگی تیری ماں، وہ ایسے بولے گا. تو سخی آدمی کو کنجوسی کا تانا سن کے غصہ آتا ہے، اور کنجوس کو کنجوسی کا تانا سن کے خوشی ہوتی ہے کہ یار، جیسے ایک چور کو جج نے کہا کہ تم نے کمبخت ایسے بہترین طریقے سے چوری کی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کہتے ہیں آپ پہلے آدمی ہیں جو میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں، ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں. کیونکہ چور کے لیے تو یہی خوشی کی بات ہے نا کہ میں ایسے چوری کروں کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو چور چوروں میں فخر کر رہا ہوتا ہے. ابے تو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، ہم نے تو بینکوں کے لوٹا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. تو دوسرا چور کہتا ہے یار سلوٹ ہے آپ کو. لیکن عزت دار آدمی کو آپ چور بول دو، اس کو خوشی ہوگی. چور کو آپ بولو یار بڑا ایکسپرٹ چور ہے، کہہ کے تھینک یو. عزت دار آدمی کو آپ بولو چور، وہ بولے گا چور ہوگا تو، چور ہوگا تیرا باپ. تو یہودیوں نے اللہ کو بول دیا بخیل، معاذ اللہ کنجوس. اللہ کو اتنا غضب آیا، فرمایا یہ کنجوس ہیں، ان پر لعنت. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے لٹاتا ہے بندوں پہ. تو بتاؤ اللہ کو کنجوس پسند ہے یا سخی پسند ہے؟ اور کنجوس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. ایک کنجوس، ایک ماں کنجوس.
کراچی کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بولو. کنجوس تو وہ ہوتا ہے جو سخاوت نہیں کر رہا, اور ماں کنجوس وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا جائز حق بھی نہیں دے رہا. مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہا کم بخت ٹائم پہ. بل ڈیوز ہیں, آپ سب پڑوسی اکٹھے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہو, یار سب مل کے پانی کا بل دو, سب مل کے گیس بجلی کا بل دو. نہیں جی, ایک گارڈ آپ نے گلی میں رکھا ہوا ہے سیکیورٹی کے لیے, تو سب لوگ اس کے پیسے دینا. 10 آدمی پیسے دے رہے ہوتے ہیں, باقیوں سے پیسے نکالنا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. آپ دیکھ لو جتنے سیکیورٹی گارڈ گلیوں میں ہوتے ہیں سب کمانے والے لوگ ہوتے ہیں, لینڈ لارڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جیب سے 2-3 ہزار روپے اس گارڈ کے لیے نہیں نکل رہے ہوتے. یہ تو واجب ہے آپ پہ دینا, وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ بھائی کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ وہ اخلاق ہیں جنہیں ہمیں درست کرنے کی بولو ضرورت ہے. اٹ از کالڈ اخلاق. باقی تھینک یو وینک یو والے بھی وہ بھی ضروری ہے, لیکن وہ اصلی پہلے کون سے ہیں؟ یہ والے اخلاق. دل بڑا کرو بھائی, تعریفیں کرنی نہیں چاہیے اپنی, کیوں ہم قابل تعریف بھی نہیں ہے. مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ گیس کا بل میرے ساتھ جو پڑوسی ہیں نا, انہوں نے 6 مہینے سے نہیں دیا, اکیلا میں ہی دے رہا ہوں, حالانکہ میٹر دونوں میں. ابھی مجھے یاد آیا ہے, کہہ کے تھک گیا. اب آپ کو کیا پتا کون سے پڑوسی. غیبت اس لیے نہیں ہے کہ میرے 4 پڑوسی ہیں. اگر کوئی پڑوسی آئے گا, مفتی صاحب آپ نے ہمارا ذکر کر دیا, میں کہوں گا خالی تم تھوڑی ہو بھائی, 3 اور ہیں. تو اس لیے میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں جب پڑوسی کی غیبت کروں تو غیبت نہیں ہوگی. وہ آپ لوگ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. یہ 4 کا فائدہ ہوتا ہے. اکیلا بل دے رہا ہوں, حالانکہ میٹر دونوں میں مشترک ہے, لیکن وہ گھننے بنے ہوئے ہیں, دیے جا رہے ہیں. مفتی صاحب دینے دو. میں پھر مصروف ہوں, بھول جاتا ہوں. میں پھر 4 دن بعد خیال ہوتا ہے, جا کے دروازہ نوک کرو, بھائی بل دو یار, میں اکیلا کیوں دوں. اچھا مفتی صاحب کل دیں گے, اب ہم مصروف لوگ ہیں. پھر 6 مہینے بعد ہو سکتا ہے اگلی دفعہ جب مرغیاں آئیں تو اس کے بعد یاد آئے مجھے. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بولو, یہ چل رہا ہے مارکیٹ. اور ہمارے ساتھ تو کم ہو رہا ہے. میرے جو پڑوسی ہیں نا دوسرے اسی اپارٹمنٹ میں, ان بیچارے بوڑھوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. وہ تو روزانہ شکایتیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. پانی کا بل مفتی صاحب میں اکیلا دے رہا ہوں, وہ نہیں دے رہے. گیس کا بل میں اکیلا دے رہا ہوں, فلاں نہیں دے رہا. گیس کاٹ کے چلے جائیں گے. میں نے کہا کٹنے دو گیس. کہہ رہے ہیں میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا, اس کا ہو یا نہ ہو. تو یہ ہے اخلاق. یہ کیا ہے بھائی, جب ایک ساتھ رہتے ہو تو بڑھ چڑھ کے تعاون کرو, کیونکہ پڑوسی میں اور جمشید میں کیا ہے, جو دور کے رہنے والے ہیں, کوئی جمشید و غفار و ستار ہو, اس کے بجائے پہلا حق کس کا ہے؟ نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر کوئی کھانا بناؤ, پہلے غربت تھی, اس دور کے حالات تھے یہ, تو شوربہ زیادہ کر دو, اس میں سے پڑوسیوں کو بھی دے دو. اب اتنی غربت نہیں ہے, پڑوسی اتنے مالدار ہوتے ہیں کہ شوربہ زیادہ کرو گے وہ کھائے گا ہی نہیں, ہوگا کیا پتلا سالن بنا کے بھیج دیا. لیکن یہ بتایا گیا ہے بھائی اس کا خیال کرو. یہاں خیال نہیں کیا جا رہا, جو واجب حق ہے وہ بھی نہیں ادا کیا جا رہا. تو نبی نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے تاکہ انسانوں میں اعلیٰ درجے کے اخلاق پیدا کر دوں. کنجوسی, بخل, حسد, بغض یہ نکال دوں. اللہ ہم سے یہ چیزیں نکال دے, اور انسان کا بچہ بننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.